نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمیر کا نام عمیر، ان کا لقب نسیج وحدہ اور ان کا نسب نامہ عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان ابن قیس بن عمرو بن عوف. یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے. ایک مس انڈرسٹینڈنگ جس کو میں آگے چلنے سے پہلے کلیئر کر دوں، بخاری میں انصار کے 4 قاریوں کا تذکرہ ہے اور ان میں سے ایک ابو زید ہیں. ابو زید کا نام، ان کی کنیت ابو زید ہے اور ان کا نام سعد بن عبید ہے. تو کچھ لوگوں کو اس بات میں غلطی ہوئی کہ حضرت عمیر بن سعد، اگر آپ دیکھیں تو عمیر بن سعد بن عبید ہے، تو کچھ لوگوں نے اس بات میں غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ حضرت عمیر بن سعد حضرت ابو زید یا سعد بن عبید کے بیٹے ہیں. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کاتب ابن سعد میں تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو زید وہ قاری جن کا میں تذکرہ کر رہی ہوں، جن کو ان کے والد ہونے کا حوالہ دیا گیا، کہ ابو زید میرے چچا زاد تھے. تو اس حوالے سے پھر سعد بن عبید یا ابو زید جن کا غلط فہمی کا معاملہ کیا گیا ہے وہ قبیلہ خزرج سے تھے، اور حالانکہ حضرت عمیر بن سعد کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا. تو لہٰذا ابو زید جن کو ان کے والد ہونے کا ایک غلط معاملہ کنسیڈر کیا گیا ہے، وہ ایسا معاملہ نہیں ہے. ان کی اگر زندگی کے واقعات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں، ابھی کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے، بالکل کم سنی میں، چھوٹی عمر میں یہ فقر و فاقہ کا شکار اس حالت میں ہوئے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، اور یتیم ہونے کے اس دور میں بہت زیادہ مالی تنگی اور فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑا. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی والدہ نے مدینہ کے ایک بڑے مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا، اور یوں پھر یہ جلاس بن سوید کے گھر منتقل ہو گئے. جلاس بن سوید بہت مالدار بھی تھا، لیکن بہت حسن معاملات کا معاملہ کرنے والا شخص تھا. اس نے ان کو، اس یتیم بچے کو اپنی زیر کفالت رکھا، بہت ہی محبت، بہت ہی شفقت، بہت ہی خلوص اور پیار کے ساتھ پالا. اور بدلے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی طبیعت بہت سلیم فطرت تھی، بنیادی طور پر بہت سلیم فطرت. تو اس حوالے سے اپنے والد کے بہت حق شناس بھی تھے. اپنے والد کے حق شناس ہوئے، خدمت گزار ہوئے، بڑے باادب تھے، اور یوں مزید باپ کا دل ان کی طرف مائل ہوتا گیا، اور اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سا ادب، سلیقے، اخلاق اور محبت کا ایک تعلق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مالی کفالت کا بھی بہت ہی خوبصورت بندوبست اس طریقے سے فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ابھی بالغ نہیں تھے، چھوٹی ہی عمر تھی. کچھ روایات میں 10 سال کی عمر کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور بس اسی چھوٹی عمر میں بلوغت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کا طریقہ ان کی زندگی میں تبھی سے، بلوغت سے پہلے کی عمر میں وہ طریقہ نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسی بچپن میں شوق غالب تھا. مسجد نبی حاضر ہوتے تھے، اور والدہ ان کی اس مسجد کی حاضری میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، اور آنکھیں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی اپنے بیٹے کو دائرہ اسلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر والدہ بہت ہی خوش ہوتی تھی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں
جوانی میں جو ایک واقعہ بہت قابل ذکر جو ایک پیش آیا وہ غزوہ تبوک کے موقع پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو کہ مدینہ کے مسلمانوں کا آمنا سامنا اور مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تھا، رومیوں کے لشکر کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بھی اذن اللہ جہاد کو فریضہ عین قرار دیا تھا، اور جو لوگ میدان جنگ میں جانے سے انکار کر رہے تھے یا جو سستی کر رہے تھے ان کو منافق قرار دیا گیا، اور یہ پورا تذکرہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ بھی مانگا تھا، اور ہم واقعات پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے کہ کیسے دل کھول کر جہاد کے لیے صحابہ اکرام نے خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خرچ کیا۔ صحابہ جو اپنے مال نہیں پاتے تھے وہ رات کو محنت مزدوری، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رات کو محنت مزدوری کی اور کنواں چلایا، اور پھر جو ہے وہ جہاد کے لیے مال جو ہے وہ دیا۔ کچھ صحابہ اکرام نے اپنے بستر بیچ دی اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تھے کہ کیسے لوگ جہاد کے لیے اپنا نام لکھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور کیسے لوگ آتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں صحابہ اکرام، تو حضرت عمیر بن سعد کے دل میں خود جہاد پہ جانے کا بہت شوق تھا، لیکن اس وقت اس عمر پر نہیں تھے، تو لہٰذا انہیں خود تو شرکت جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور ان کے دل میں بہت خواہش تھی کہ میرے والد جو میرے محسن بھی ہیں، جنہوں نے میری اتنی اچھی معاونت کی ہے اور میری اتنی اچھی کفالت اور اتنی محبت کے ساتھ مجھے پالا پوسا ہے، ان کے دل میں خواہش آتی تھی کہ ان کے والد کا کہ جلاس بن سوید وہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں، یعنی ارد گرد دائیں بائیں صحابہ اکرام دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہے ہیں، جہاد میں جانے کے لیے اپنا نام لکھوا رہے ہیں، اور جلاس بن سوید جو وہ بیٹھے ہوئے نہ ٹس سے مس نہ خرچ کر رہے ہیں اور نہ وہ جہاد میں جانے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام میں جوانی ہی سے محبت کا پیمانہ اور کسی کے ساتھ سچی پرخلوص محبت اور خیر خواہی کا انداز کیا تھا کہ دل کرتا تھا کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ بھی نفاق کے پیمانے سے بچ جائے، اور یہ بھی جہنم سے بچ جائے، اور یہ بھی راہ للہ جہاد کرے۔ تو اس محبت سے سرشار ہو کے انہوں نے دل میں اس بات کی ٹھانی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے والد کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی میں جو مشاہدات وہ دیکھتے تھے جہاد فنڈ کے حوالے سے، ایک دن اپنے والد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان تمام انفاق کے واقعات کا تذکرہ کرنے لگے، اور پھر ان صحابہ کا تذکرہ کرنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محض اس لیے واپس لوٹا رہے تھے کہ آپ کے پاس ان کو لے جانے کے لیے سواریاں نہیں تھیں، اور وہ روتے ہوئے، جس کا تذکرہ بھی ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا ہوا تھا، وہ روتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ واپس پلٹ رہے تھے۔ تو یہ ساری رودات سنا کر انہوں نے جلاس بن سوید کو بنیادی طور پر اس بات پر مائل کرنا چاہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ ان لوگوں کے لیے سواریاں فراہم کر دیں، اللہ نے آپ کو سہولتیں دی ہیں، آپ کو جہاد کی طرف جائیں۔ تو یہ واقعات جو انہوں نے دیکھے، یہ سنا رہے تھے، تو اس پر جلاس بن سوید نے بجائے اس کے کہ وہ قائل ہوتا، انہوں نے کیا کہا، ان کے والد نے جو ہے وہ ان ساری مرودات اور گفتگو کو سننے کے بعد جلی کٹی باتیں کہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت میں سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی انڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور دین اسلام کے شان میں بڑے گستاخانہ الفاظ جو ہیں اس نے ایک بلے جلے کٹے طریقے سے ادا کی۔ اب نبی اور نبی کے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں گستاخی ایک بہت بڑی بات تھی۔ بذات خود اس دور میں جہاد پہ نہ جانا نفاق کی علامت تھی، اور پھر ایک ایسا منافق، ایک ایسا شخص جو نفاق کی حالت میں ہونے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کا طریقہ بھی اختیار کر رہا ہے، اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ایک اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے بہت ضروری تھا۔ اور حضرت عمیر بن سعد کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ جلاس بن سوید نفاق کا عمل اپنانے والا اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تک پر اتر آیا ہے تو یہ میرے پاس یہ راز، اس کے رویے اور اس کی بات کی جو راز ہے،
اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا عین ضروری ہے، تاکہ کہیں اس کا نفاق اسلامی ریاست اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے کوئی شر، کوئی فتنے کا ذریعہ نہ بنے۔ لیکن اب یہ راز، یہ سارا مکالمہ حضرت عمیر بن سعد کے پاس ایک امانت تھی، اور ان کو اس امانت کا احساس جو ہے وہ بہت تڑپا رہا تھا۔ اگر وہ اپنے اس والد، جو کہ ظاہر ہے اس کے محسن بھی تھے، ان کے محسن بھی تھے، پالا تھا، پوسا تھا، محبت کی تھی، نگرانی دی تھی، اپنا مال ان پر لگایا تھا، بچپن میں آسرا بنے تھے، اپنے محسن کا تذکرہ کرنا، ان کی بدنامی کا ذریعہ بننا، ایک تو معاملہ یہ تھا، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اگر اپنے اس محسن باپ کی روداد اور اس کا جملہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے اور وہ بدنام ہوتا اور بدنامی کا ذریعہ یہ خود بنتے، تو ظاہر ہے وہ اپنی مالی کفالت سے ہاتھ بھی اٹھا لیتے، یعنی خود مالی تنگی کا شکار ہوتے، محسن باپ کے احسان کی کمی جو ہے اس کا معاملہ کرتے، اور اگر نہ بتاتے تو پھر امانت میں خیانت اور اسلامی ریاست کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے۔ عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کے محبتوں اور ایمان کا پیمانہ نکھر کے سامنے آ گیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ پیمانہ دے دیا تھا نا سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے، کہ تم کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ بہن بھائی، تمہارے ازواج، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال، تمہارے گھر بار تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو۔ ان کے ایمان کا معاملہ جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر اللہ کی محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلامی ریاست کی جو امانت ہے اس کا احساس غالب آ گیا، اور پھر اپنے باپ سے مخاطب ہو کر متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ بخدا اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ تو ایمان کا پیمانہ ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اپنے ایمان کا اظہار کیا اپنے والد کے سامنے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ لیکن آج آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے میں اس کا تذکرہ کروں گا تو آپ رسوا ہو جائیں گے، اور اگر خاموش رہتا ہوں تو میں امانت میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہوں۔ اس طرح میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر بیٹھوں گا۔ میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا، آپ اپنا انجام سوچ لیں۔ یعنی اس کشمکش میں سے پھر ایمان غالب آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی، اور امانت کا حق ادا کرنے کا احساس جو ہے وہ تقویٰ غالب آ گیا، اور باپ سے دو ٹوک بات، یعنی نہ اپنی مالی تنگی کا معاملہ فکر، اس فکر سے بھی آزاد ہو گئے، نہ باپ کی رسوائی، نہ اس کے احسانات کے بدلہ، کچھ بھی نہیں، حق ہو کر سامنے آ گیا، اور باپ کو دو ٹوک ساری بات بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کے ان کو وہ جملہ بتا دیا جو باپ نے کہا تھا گستاخی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلا لیا اور ان سے آ کے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ معاملہ کیا تھا، اور یہ معاملہ مطلب یہ جملہ آپ نے کہا تھا، کیونکہ ظاہر اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے چیز ضروری تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس بن سوید سے یہ جملہ پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بات کہی تھی، تو منافقوں کی ایک صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں بولا تھا۔ اب محفل صحابہ کرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر ایک چھوٹے بچے کی خبر پر، وہ چھوٹا بچہ جو ابھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت بھی اس کو نہیں دی جا رہی، اس چھوٹے بچے نے اپنے سوتیلے باپ کی خبر دی، جو سوتیلا باپ محسن بھی رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس والد نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ قسم بھی کھا لی۔ تو ساری محفل میں صحابہ اکرام کی نظریں اب حضرت عمیر بن سعد کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوئیں، اور ہر کسی کے دل میں متفرق قسم کے خیالات آئے ہوں گے۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ باپ اتنا محسن ہے اور یہ ایسا سپولا نکلا، ایسا سانپ کا بچہ نکلا کہ اپنے ہی محسن کو ڈس رہا ہے، اور پھر یہ کہ پتہ نہیں کیسی کیسی بدگمانیاں لوگوں کے دلوں میں آئی ہوں گی۔ لیکن حضرت عمیر کو کسی کی بدگمانی کی اور کسی کی رائے کی فکر نہیں تھی، صرف فکر یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، میں نے اپنے والد کے خلاف بدگوئی کی ہے، یا میں نے تہمت یا بہتان لگایا۔ وہاں پہ اسی موقع پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
میرا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور میں نے اللہ سے دعا کی، الہی میری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دے، یعنی یہ جو میری حقیقت کی بات ہے بس اس بات کی حقانیت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ دل میں یہ دعا کی. دعا کس کی ہے؟ ایک سچے شخص کی، ایک سچا، ایک مخلص، امانت کا حق ادا کرنے والا سچا اور امین شخص جو مخلص بھی ہے اور اب مجبور اور مظلوم بھی ہے. ایسی دعا جب بارگاہ الہی میں پہنچی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اور جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ والد جلاس بن زبیر جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا اور وہ قسمیں کھانے لگا، اور وہ قسمیں کھا کر یہ کہنے لگے کہ میں نے یہ معاملہ نہیں کہا اور میں نے یہ جملہ نہیں بولا اور میں نے یہ آپ پر الزام نہیں لگایا. اور اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کیفیت کا اثر جب زائل ہوا تو پھر آپ نے آیت جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74، یحلفون باللہ ما قالوا، کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سچے، امانت دار، مخلص اور مجبور و مظلوم شخص کی دعا قبول کی. وحی کے ذریعے ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کے اخلاص کی تصدیق اور منافق کے نفاق کو عیاں کرنے کے لیے آیات نازل کر دی. سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. گویا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر کا ارتکاب ہے. اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے. ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اب یہ اپنی اس روش سے باز آئیں گے تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. جب اتنی کیٹیگوریکلی ساری حقیقت کو کھول دیا گیا، سارے رویے پر تبصرہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ان کا انجام 2 ٹوک کلیئر الفاظ دنیا اور آخرت کا انجام بتا دیا گیا، اور توبہ کی طرف مائل اور نہ توبہ کرنے والوں کا انجام بتایا گیا، تو ساتھ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جلاس بن سوید نے فوراً یہ کہنا اور پکارنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے توبہ کی، میں نے توبہ کی، میں جھوٹا تھا، میں نے توبہ کی، میں نے توبہ کی، میں جھوٹا تھا. انہوں نے استغفار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ قبول کرے. اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ کو پسند کرتا ہے، امانت داروں کو پسند کرتا ہے، مخلصوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجبوروں اور مظلوموں کی دعائیں بھی سنتا ہے. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جلاس بن سوید نے جب توبہ کر لی اور اس کے بعد واپس اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف کرنے کے بعد لم یصروا علی ما فعلوا کی کیفیت ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے استغفار کیا اور واپس اپنی کمی اور کوتاہی پر اصلاح کر لی. تو اصلاح کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت دفعہ زندگی میں یہ کہا کرتے تھے، جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے، ان کا نام لے کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس نے مجھے کفر سے کھینچ لیا اور اس نے مجھے کفر سے بچا لیا اور جہنم کی آگ سے نجات دلا دی. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب کے ساتھ یہ اصلاح اور خلوص کا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا یہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا واقعہ، بلکہ ابھی کم عمری کا ہی واقعہ ہے، اور ان کی بڑی عمر میں تو بہت سے خوبصورت تقویٰ پر مشتمل بہت سے واقعات موجود ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عمر نے ان کا تقویٰ، ان کا خلوص، ان کی امانت اور ان کی صداقت کو دیکھ کر ان کو حمص کا گورنر بنایا. کیونکہ حمص کے لوگ جو تھے نا، ان کی ایک عادت ہے کہ وہ لگاتار جو بھی ان کے اوپر گورنر اور جو بھی ان کے اوپر حاکم بنا کر مقرر کیا جاتا تھا اس کی شکایتیں کرنا اور بے وجہ کے ان کے جو ہیں وہ نافرمانی اور سرکشی کرنا. یہ حمص کے لوگوں کے اندر ایک بغاوت کا عنصر بہت زیادہ تھا.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے ان تمام معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے ایک بہت ہی امانت دار شخص منتخب کرنے کی جب خواہش ان کے دل میں آئی تو ان کی نگاہ انتخاب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پڑی، اور حضرت عمیر کو انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ حمص کے گورنر بن کر وہاں کی ذمہ داری اٹھائیں۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس بات پر ذمہ داری حمص کی اٹھائی، حمص کے علاقے میں تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے پہلے خطاب کیا، لوگوں کو سلام کیا اور کہا کہ لوگ اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے، ایک مضبوط دروازے کی مانند ہے، اسلام کا قلعہ عدل اور انصاف ہے اور اس کا دروازہ حق اور صداقت کا پیغام ہے، تو سن لو اسلام کا قلعہ اس وقت تک ناقابل تسخیر رہے گا جب تک تمہارا حاکم طاقتور ہے، اور ساتھ ہی طریقہ بتایا کہ حاکم طاقتور تبھی ہوگا، بلا شبہ سلطان کی طاقت کوڑے مارنے اور قتل و غارت کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقت کا راز عدل اور انصاف میں ہے، حق اور صداقت میں ہے۔ اور پھر باقاعدہ وہ دستور عمل انہوں نے نافذ بھی کیا اور بہت خوبصورت سا ایک عدل کا نظام انہوں نے حمص کے اندر جو ہے وہ نافذ کیا۔ لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو سارے کے سارے گورنر تھے ان کے بارے میں بہت حساسیت سے ان کی خبر بھی لیتے تھے اور سپرویژن کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نوٹس کیا کہ بہت طویل دورانیہ گزر گیا اور حضرت عمیر کی طرف سے نہ کوئی خط اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی مال، بیت المال میں کوئی مال بھی نہیں انہوں نے بھیجا اور نہ کوئی خط ارسال کیا۔ تو حضرت عمر جو اپنے گورنروں پہ بڑی کڑی نظر رکھتے تھے اور بڑی زبردست سپرویژن اور ان کی مانیٹرنگ اور چیکنگ کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں حضرت عمیر کی طرف ایک ایلچی، ایک اپنا آدمی جو ہے وہ بھیجا، ان کو کہا کہ ذرا دیکھو کہ ان کے حالات کی خبر بھی لو اور ان کو کہو کہ جتنا مال متا انہوں نے حمص میں اس اثنا میں اس دورانیے میں جمع کیا وہ سارے کا سارا لے کر میرے پاس حاضر ہو جائے۔ حضرت عمر جو ہیں وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کے بارے میں خود سے خود بہت ہی اچھا گمان کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور ہر قسم کا نیگیٹو اور پازیٹیو ایلیمنٹس دونوں اپنے دل میں رکھتے تھے۔ بہرحال حضرت عمر کا خیال تھا کہ یہ ڈھیر سا مال جو اتنی دیر میں انہوں نے جمع کیا ہوگا وہ سارے کا سارا مطالبے پر لے آئیں گے۔ حضرت عمیر کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم نامہ پہنچا تو حضرت عمیر اپنا سامان لے کر تو فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہو گئے، حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ بتائیں آپ کے پاس کیا ہے، آپ اپنا سارا کل وہاں کا سامان اور سارا مال جو آپ نے جمع کیا تھا وہ سارے کا سارا لے آئے اپنے ساتھ؟ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس صرف اس سفر میں میرا کل متاع حیات تھا، کہ میرے پاس جو سامان اس وقت وہاں پہ حمص پہ بحیثیت گورنر تھا وہ میں سارے کا سارا لے آیا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اب وہ جب آئے حضرت عمر کے پاس تو حضرت عمر کے پاس ان کی حالت کیا تھی کہ ان کا رنگ جو ہے وہ بالکل سیاہ ہوا ہوا تھا، بال ان کے لمبے، داڑھی ان کی لمبی، لباس ان کا بالکل پرانا اور بوسیدہ، اور بڑا برا حال تھا ان کا، اور ہاتھ میں صرف ایک تھیلا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا متاع حیات کیا ہے، اپنے ساتھ کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک پیالہ ہے اور اس پیالے سے میں کھاتا بھی ہوں، اپنا سر بھی دھوتا ہوں، اپنے کپڑے بھی دھوتا ہوں، اور ساتھ میرے پاس ایک پانی پینے کا برتن ہے جس سے میں وضو بھی کرتا ہوں، اور امیر المومنین یہی کل میرا متاع حیات ہے، کیونکہ اس سے زیادہ سامان کی مجھے نہ ضرورت ہے نہ طلب اور حاجت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی پوچھا کہ آپ کے پاس سواری کون سی تھی؟ تو حضرت عمیر نے فرمایا کہ نہ مجھے حمص والوں نے سواری جو ہے اس کی فرمائش کی، نہ مجھے آفر کی، اور نہ ہی میں نے ان سے مانگی، تو گویا میں پیدل آیا ہوں، نہ سواری، نہ لباس، نہ مال، نہ جائیداد، نہ کوٹھی، کوئی چیز نہیں تھی، اور کل پونجی وہ 2 پیالے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مطمئن بھی ہوئے، بڑے متاثر بھی ہوئے، اور پھر حضرت عمیر سے درخواست کی کہ آپ اپنی اس گورنر کی جو پوسٹ ہے اس کو پھر کنٹینیو کریں، لیکن پھر اس پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے حکومت عہدے اقتدار سے مجھے آپ فارغ کریں اور مجھے اسے چھوڑیں، میں اب ان تمام جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں، جیسے اللہ کی عبادت اور اللہ کی دین کی خدمت میں اپنا کام جو ہے وہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر وہ مدینہ کی بستی کے مضافات میں وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ آباد ہو گئے۔ بہرحال یہ سارا کرنے کے بعد آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنا اور وہ کتنی زیادہ سپرویژن اور سرویلنس کرتے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر کے دل میں یہ قسک اور یہ کھٹک آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا مال انہوں نے کمایا تھا
اس کا اظہار نہ کیا اور حقیقتاً کچھ مال، کیونکہ حضرت عمر کا بھی ذہن اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی ہمس کی اور اتنی مالدار ہمس کی ریاست کے بعد کچھ بھی نہیں سمیٹا ہوگا. اینڈ ہی وانٹ ٹو کاؤنٹر چیک کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے پھر ایک شخص کو ان کے گھر بھیجا اور کہا کہ تم جا کے ان کے حالات کی خبر لو اور بتاؤ کہ ان کا مال اور متاع حیات جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے. اور وہ جو شخص جس کو خبر گیری کے لیے بھیجا تھا اس کو 2 باتیں بتائیں کہ دیکھو اگر تم دیکھو کہ ان کے پاس مال اور متاع ہے، کنی چوزوں کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا اور ایک ڈفرنٹ پوسچر میں میرے سامنے آئے تھے، تو ہو سکتا ہے جب اپنے گھر میں رہیں گے تو اس کو تو کھا پی رہے ہوں گے، اڑا رہے ہوں گے. تو اگر تم وہاں پہ مال اور متاع دیکھو تو مجھے فوراً خبر دو، مجھے فوراً خبر دو. لیکن اگر مال و متاع یعنی فقر و فاقہ کی حالت دیکھو تو یہ تھیلی لے لو دیناروں کی، ان کو دے دینا. یعنی نہ بہت اچھا گمان ہے اور نہ بدگمانی ہے، اور دونوں چیزوں کو سپیس دی جا رہی ہے. یہی کانسیپٹ جو ہے نا اعتدال کا طریقہ ہے. بہرحال وہ شخص جو ہے وہ مدینہ سے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب روانہ ہوا، گھر پہنچا تو وہ اپنی رودات بتاتے ہیں، اور وہی رودات انہوں نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتائی کہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن ان کے گھر مہمان رہا، اور پہلے 2 دن مجھے جو کی روٹی جو ہے وہ مہمان نوازی کے طور پر پیش کی گئی. یعنی ظاہر ہے ان کے گھر جو ہی کی روٹی تھی، کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ مہمان نوازی کے بارے میں اتنے حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. تو یہ انبیاء کی سنتیں اور یہ اللہ کے ہاں ایک پسندیدہ عمل تو صحابہ کرام چھوڑتے ہی نہیں تھے. تو یہ شخص جو تحقیق کے لیے گیا، اس کو 2 دن اگر جو کی روٹی کھلائی جا رہی تھی تو ہی ایزیومڈ کہ ان کے گھر میں بھی جو ہی کی روٹی کھائی جا رہی ہے اور وہ بہترین خوراک ہے ان کے لیے. بہرحال 2 دن جو کی روٹی کھانے کے بعد جب تیسرے دن کھانے کا وقت آیا تو ایک اور شخص نے آ کر اس تحقیق کرنے والے ساتھی کو کہا کہ خدارا آج اس گھر سے کھانا مت کھائیں، کیونکہ اہل خانہ کے پاس وہی جو کی روٹی ہوتی ہے جو وہ آپ کو کھلا دیتے ہیں، اور 2 دنوں سے وہ اپنا کھانا آپ کو مہمان نوازی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ بھوک سے نڈھال ہے. تو آج آپ برائے مہربانی میرے مہمان بن جائیے اور میرے گھر سے کھانا کھائیں. یہ بات پتہ چلتے سار وہ تحقیق کرنے والے ساتھی نے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، انہوں نے فوراً وہ دیناروں کی تھیلی جو ہے وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھما دی. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ وہ دینار ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے توفتاً آپ کی مالی اعانت کے لیے بھیجے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا دو، میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے. اللہ کا دیا کیا تھا؟ گھر میں تو تیسرے دن بھی جو کی روٹی کے علاوہ کچھ نہ تھا. اللہ کا دیا توکل تھا، قناعت تھا، صبر تھی، اللہ پر ایمان اور آخرت کا تقوی اور فکر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے نمونے اللہ ہمیں یاد رکھنے اور اپنی زندگیوں میں تقوی اور توکل کو زیور بنانے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ جائیں آپ یہ جو دینار ہے نا یہ خلیفۃ المسلمین کو واپس لوٹا دیں. پیچھے سے بیوی نے آواز دی کہ رکھ لیجئے، گھر میں فاقہ ہے، اور اگر گھر کی ضرورت سے کچھ زائد ہوا تو اس کو رحل اللہ تقسیم کر دیجئے گا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی بات سن کر اس دن کی ضرورت کے لیے وہ دینار رکھ لیے، اس دن کی ضرورت کھانے کی ضرورت کو پورا کیا، اور باقی کے دینار جو ہیں وہ اپنی ارد گرد کی بستی کے جو غریب، مسکین، محتاج اور جو شہداء کے بچے تھے ان میں تقسیم کر دیے. اس شخص والے نے خبر، جس شخص کو حضرت عمر نے بھیجا تھا، اس نے جا کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری حقیقتیں حال بتائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے فقر و فاقہ کی کیفیت بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور انہوں نے اسی شخص کو یہ کہا، اپنے ساتھی کو کہا کہ جا کے حضرت عمر کو کہو کہ ذرا کہ مجھ سے ملاقات کریں. حضرت عمر جب ملاقات کے لیے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ وہ جو پیسے میں نے آپ کو، دینار میں نے آپ کو بھیجے تھے، ان کا کیا کیا؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ بھی انہوں نے نہیں رکھے ہوں گے، کہ ان پیسوں کا کیا کیا، اس مال کا کیا کیا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین، جو پیسے آپ نے مجھے دے دیے ان کے بارے میں آپ مجھے کیوں پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا؟ یعنی کیا ہے، جو صدقہ اور خیرات کیا تھا اس کا کسی طریقے سے دکھاوا، ریا، اس کا کسی کے ساتھ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ صدقہ ایسے دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی.
اس کو مخفی رکھنا ہے، اس کو پوشیدہ رکھنا ہے، پوچھنے والے کو بھی نہیں بتانا. یہاں بغیر پوچھے اپنے صدقے خیرات کا اشتہار اور ٹی وی اور فلموں کے اوپر اور اخباروں کے اوپر اشتہارات لگائے جاتے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اللہ ہمیں خلوص نیت عطا فرما. تو لہٰذا حضرت عمیر نے فرمایا کہ آپ نے خود مجھے پیسے دیے اور اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو مجھے جو دے دیے تو تمہیں جو مرضی کرتا. بہرحال حضرت عمر نے پھر جب سوال کیا تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس دن کے لیے بچا کے رکھ لی ہیں جب میرے مال اور میری اولاد میرے کام نہیں آئیں گے. اور یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے جو ساتھی ساتھ تھے ان کو حکم دیا کہ ان کو تھوڑا سا اناج دے دیں اور ان کو کپڑے اور لباس دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اناج کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں اناج بہت ہے. اور ہاں البتہ کیا ہے کہ میری بیوی کو چونکہ اس کا جوڑا پرانا پچھلا جوڑا جب وہ بہت بوسیدہ ہو گیا تو میری بیوی کے لیے ایک جوڑا ضرور دے دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی سادگی، اتنی عاجزی، اتنا توکل، اتنا قناعت، اتنا تقوی اور خوف خدا عطا فرمائے. حضرت عمیر انہی کی دور حکومت ریاست میں یہ فوت بھی ہوئے، خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری دلی تمنا ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسے ساتھی ملیں تاکہ امور سلطنت میں ان سے مدد لے سکوں. اللہ ایسے متقی، ایسے درویش، ایسے سادہ، ایسے توکل اور قناعت کرنے والے، سچے اور امانت دار امور سلطنت چلانے والے آج ہمیں بھی عطا فرما، اور اللہ ہمیں ان کی پہچان عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.